إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله مولانا العظيم اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے کچھ مدت کے لیے ہم میں آئے تو ہم سے پوچھا نہیں گیا اللہ نے نہیں پوچھا ہم سے دنیا میں جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا ہم سے پوچھا نہیں اور دنیا سے اللہ پاک جب اٹھائیں گے تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا چل میں چلنا ہے یا رہنا ہے ایک زندگی حق تعالیٰ شان ہونے دی اور اس زندگی کے متعلق حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں ڈنکے کی چوٹ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے آزمائش کے لیے دنیا میں تمہیں زندگی میں جو جو چیزیں دی ہیں وہ آزمائش کے لیے آنکھ ہے تو آزمائش کے لیے زبان ہے تو آزمائش کے لیے پاؤں ہے تو آزمائش کے لیے ہاتھ ہے تو آزمائش کے لیے جتنی چیزیں ہم نے تمہیں جسمانی نعمتوں میں دی ہے وہ بھی آزمائش کے لیے تم اس کے مالک نہیں آنکھ خود اپنے ہاتھ سے پھوڑ نہیں سکتے تم اس کے مالک نہیں زبان اپنے کاٹ نہیں سکتے تم اس کے مالک نہیں یہ حق تعالیٰ شانوں کی امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے اور آزمائش کے لیے دی گئی زبان کی آزمائش کیا ہے اس زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے اب اس انسان کو یہ ہے کہ یہ کیا بولتا ہے سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے اچھے بولتا ہے یا گالیاں دیتا ہے یہ آزمائش سچ بولے گا تو انعامات نہیں ملیں گے اسے جھوٹ بولے گا تو کوئی زبان کاٹ نہیں دے گا یہاں سے دنیا میں کر وہی کرتا ہے لیکن زبان کے اور آنکھ کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے تمام اعضاء کا ایک ایک ریکارڈ موجود ہے زبان سے ذرا بولا وہ لکھا گیا آنکھ سے دیکھا لکھا گیا کان سے سنا لکھا گیا جیسے کسی نوکر کو آپ پیسے دیتے ہیں اور شام کو جب آپ اس سے حساب لیتے ہیں تو ایک ایک پائپ پوچھتے ہیں ایک 15 روپے کا ہے یہ کیا کیا اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہاں فرشتوں کو کرام کاتبین کو دائیں بائیں بٹھا دیا جو کچھ انسان بول رہا ہے وہ سارا لکھا گیا تو دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ آزمائش کے لیے تھی اور حق تعالیٰ شانوں نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو اپنے قدرت سے پیدا کیا اس کے پیدا کرنے میں کسی کا دخل نہیں ہے ایک بہانے کے طور پر عذر کے طور پر ماں باپ ایک کھیل تھے جسے فارغ ہو چکے اس میں سب کچھ اس انسان کے ناک کان دل دماغ جو کچھ بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا اللہ کی طرف سے یہ امانت ہے دنیا کا نظام حق تعالیٰ شانہ نے پورے عالم میں جو چلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش انسان اس کا مالک نہیں اور انسان یہ مال پیدا نہیں کرتا باپ نہیں دیتا ماں نہیں دیتی بہت سے ماں باپ بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں لیکن ان کے بیٹے فقیر بہت سے لوگ کنگال گزرے ہیں لیکن ان کے بیٹے ارب پتی
یہ ہر ایک قسمت میں حق تعالیٰ شاہ نے لکھ دیا ہے، اس نے جو لکھا ہے وہ اسے دے گا۔ عقل ماں باپ نہیں دیتے۔ 6-5 بچے ہیں، 4 ہے جو ملکوں کے نظام کو چلائے ہوئے ہیں، کوئی بیرسٹر ہے اور کوئی کیا ہے اور کوئی کیا ہے، اور ایک 5واں ہے وہ پاگل ہے۔ کوئی ماں نہیں چاہتی میرا بچہ پاگل پیدا ہو۔ جو کچھ بنایا ہے اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے بنائی۔ حق تعالیٰ شاہ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا اور فرما دیا کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، آپ کو میں نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا خلقتک لعبادت، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میری عبادت کے لیے بنایا، کھیل مت کر، من مانی پر مت چل۔ میں نے جتنے احکامات ہیں اس احکام میں میرے اطاعت کر تو تیری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر تو نے اپنی منمانی کی تو تیری دنیا بھی اجڑے گی، آخرت بھی اجڑے گی۔ تو تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود مت کر۔ وقدرت لک رزقک فلا تضر، اور تیری روزی میں نے مقدر کر دی ہے، تو کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں سے کمائے گا، کتنے مکان بنائے گا، کیا کرے گا، یہ میں نے سارا مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اپنے آپ کو تھکا مت۔ وقدرت لک رزقک فلا تضر، اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں اللہ نے یہ زندگی دی، اور اس زندگی میں بس کرنا کیا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ آپ کی زندگی کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ ہر عمل جو بھی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، بس یہ زندگی۔ حق تعالیٰ شاہ نے سے انسان کو 15، 16، 17 سال کا بنایا، اب بنانے کے بعد میں اس کو جوڑے کی ضرورت پیش آئی۔ اب اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ جوڑا ہونا چاہیے۔ اب جوڑا ہو تو کہاں سے لاوے، کیسی لاوے، کیا مقدر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سارے نبیوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو سبق سکھایا ہے کہ تم بچوں کے رشتے کرو تو کیسے لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے، لڑکی جائے گی تو کیسے، کسے گھر جائے گی، کس کو انتخاب کرے گی۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکح المرأۃ لأربع، کسی لڑکی کو شادی کے لیے پسند کیا جاتا ہے، دنیا میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 میں سے کوئی ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع لحسبها، بہت سے لوگوں کو خاندانی پڑی ہے، اونچے خاندان کی ہونی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا خاندان بہت اونچا ہے، میرے خاندان کی ہو، وہاں نہیں جاؤں گا۔ کیا بولے جمالها، کچھ لوگوں کا ہے وہ خاندان جو کوئی بھی ہو خوبصورت ہونی چاہیے۔ تیسرا فرمایا کہ کچھ لوگ پسند کرتے ہو وہ کالی ہو، بری ہو، کیسی ہو، میں کچھ مطلب نہیں، مال لے کر آنی چاہیے۔ یہ تیسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، اور چوتھا بتایا بھلے دین ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو کسی لڑکی یا لڑکے کو پسند کرتے ہیں تو اس کے پسند کی بنیاد دین ہے۔ ایسی ہوئی نا، دین اگر اس کے بعد ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو مشورہ دیا، یہ 4 تو دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن تو لائے گا تو کیسے لائے گا؟
बहुत महंगा किया फरमाया फज फर भी जाती थी, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी हो, दीनदार को चुनी हो। बस ये दीनदार होगी, तेरी जिंदगी में दुनिया में भी तेरा भला होगा, आखिरत में भी तेरा भला होगा। तो निकाह की चीजें मंगनी जो की जाती है उसको मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब है निकाह। निकाह क्या है? निकाह क्या है? लोग समझते हैं कि निकाह आयशा के पूरा करने का अमल नहीं। निकाह बहुत बड़ी इबादत है। निकाह बहुत बड़ी इबादत है। दुनिया में जितनी इबादतें की जाती है वो महदूद वक्त के लिए की जाती है। आप नमाज के लिए पढ़ो, कितनी देर पढ़ोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, किस तरह करोगे? रोजा रखोगे कितने दिन? सूरज गुरु हो गया, पूरा हो गया, इबादत को नहीं होगी। हज में जाओगे तो हज 5 दिन का कोई नहीं पूरी हो जाएगी वो इबादत। लेकिन निकाह ये इबादत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को हुक्म दिया। और ये कैसी इबादत है? जवानी में शुरू होती है और आम तौर पर मौत की होने पर गैंगरिंग अभी हो गया तो इतनी खबर बाकी काला हो गया। हाँ, या तो मियाँ चले गए, अब इबादत पूरी। अब दवा असर नहीं कर। अब जो लोग इस इबादत को ख्वाहिशात समझते हैं वो गांडे समझते हैं। वो दुनिया के जाहिल और उनके जैसे गंदे इंसानों की इक्तिदा करते हैं। ये पीछे बता रहे हो गया है तो क्या है काफी अच्छी टेक्नोलॉजी। कोई यहूदियों की करता है, कोई ईसाइयों की करता है, कोई किसकी, इसलिए उनकी इबादत है। इबादत का तरीका मजहबी है ये, और मजहबी इबादत का तरीका पूरी दुनिया में एक ही होता है। नमाज पढ़ लीजिए तो कहाँ लेकर पढ़ोगे? अरे भैया जवाब दो ना। किबले की तरफ बराबर। अफ्रीका में, अमेरिका में, जहाँ भी पढ़ी जाएगी किबला को फोकस पड़ेगा। असर की नमाज जहाँ भी पढ़ी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में हो, बारबाडोस में हो, जहाँ भी हो, गारंटी कैसा किला ये देखो गुस्सा। किलोमीटर दूर जा इबादत का तरीका पूरी दुनिया में एक होता है। चल तो एक मजहब का एक ही तरीका होता है। रोजा सबका एक। अब वो आप तुम्हें आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब अगर 8 घंटे में हो जाए तो 8 में, और 16 में हो तो 16। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, बस ये है रोजे का वक्त। अब बाद में मुल्क वो है कि जिनके 8 घंटे में पूरा हो जाता है। आज भी और सब हमारे। तो इबादत का तरीका एक ही होता है, चाहे कहीं की। हज़रात सहाबा किराम निकाह को इबादत समझते थे, इसलिए उनके यहाँ एक ही तरीका था। ये तक तो पहुंचाया। और आज हमारे दौर में नादान इंसानों ने निकाह को ख्वाहिशात की चीज बना। अभी इन ख्वाहिशात की वजह से दुनिया के इंसानों की अंधों की पैरवी करेगा। एक तरीका नहीं होगा। ईसाई कहेगा मेरा तरीका, यहूदी कहेगा मेरा अपना तरीका, मुसलमान होगा तो साथ में सैयद हो, हमारे यही होता है, मैं मुगल हो। नमाज में क्यों नहीं कह रहे मैं मुगल हूं? जैसे नमाज का एक ही तरीका है वैसे निकाह का एक ही तरीका। ये निकाह का होता है। निकाह करने पर अल्लाह ताला शान बरकतों को उतारते हैं, रहमतों को उतारते हैं, बरकतों के फैसले होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है, आप तो अपने निकाह कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके बच्चे
بھی آج آئے ہیں، کچھ آئیں گے، کچھ آنے والے ہوں، ایک نصیحت کرنا چاہتے آپ تو کر چکے، لیکن نکاح میں برکت جو آتی ہے وہ برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی اولاد کا نکاح، اپنی اولاد کی منگنی، اپنی اولاد کا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا تو زندگی میں اس بچے کی زندگی میں اور اس بچی کی زندگی میں برکت ہے۔ اور اگر یہ کہ لوگ میرے کو دیکھو میں اپنی بیٹی کو بھیجتے ہوں اتنے گانا اور اتنا کپڑا اور اتنا پھلا اور اتنا پھلا، اس بچی کی ماں سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، وہ نادان ہے اور نہیں سمجھتی کہ میں دنیا کے رسوم کر کے میری بچی کی زندگی میں سے برکت کو کھینچ ہے۔ سب سے بڑا اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا باپ یہ ظالم بنتا ہے۔ جو ظالم بنتا ہے نبی کا طریقہ جو رحمت والا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو لائے گا وہ دنیا کے تعداد انسانوں کے طریقے سے، یہ شریعت ہے لیکن شریعت کے اثرات اس پر پڑیں گے۔ سمجھ لو میری بات، شریعت نکاح شریعت ہے اور اس کو شریعت کے اعتبار سے کیا گیا تو برکت کیا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں اور دوستوں، زندگیوں میں مال سے سب کچھ نہیں ہوتا، دین آئے گا زندگی میں تو زندگی رحمت بنے گی، اور اگر دین زندگی میں نہ آیا تو پھر ہر چیز مصیبت بن جائے۔ اولاد بڑی محبت سے پالا تھا لیکن یہی اولاد مصیبت بن گئی، اس لیے کہ مصیبت کیوں بنی کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلایا، اس کو غیروں کے طریقے پر چلایا، غیر جیسا بنتے تھے تم نے ویسا بنایا۔ اس بچے کا لباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں آیا، غیروں کے طریقے پسند، اور جب غیروں کے طریقے پسند آئے تو غیروں کی چیزیں اور غیروں کے رواج گھر میں داخل ہوئے۔ اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پوری امت سے یہی کہا جا رہا ہے، بار بار ایک بات کہی جا رہی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ کیا ہے؟ دین ایک ایسی چیز ہے کہ دین زندگی میں آیا تو پھر اللہ دنیا میں بھی اسے کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ دین پر نکاح کیا تو اس نکاح میں برکت آئے گی۔ اس لیے آپ دیکھو نکاح میں آپ جتنی دوسرے کو دعائیں دیتے ہو کیسی دعا دیتے ہو؟ برکت کی، بارک اللہ لک بارک اللہ علیک وجمع بینکم بالخیر۔ کیا منگا لیے اس محنت کے ذریعے سے کہ آدمی کی زندگی کے ہر شعبے میں دین آیا، دین آیا سب کچھ آ گیا، دین گیا سب کچھ گیا، سب کچھ گیا۔ اور آج پوری دنیا مال کے ہوتے ہوئے، ملک کے ہوتے ہوئے، عہدوں کے ہوتے ہوئے، پیسوں کے ہوتے ہوئے ہر باپ پریشان ہے، ہر ماں پریشان ہے اور ہر دنیا کا آدمی پریشان ہے، اس کے پاس دنیا نہیں۔ اور جن ماں باپ کے پاس میں دین ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو دین دیا ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، دھندے کے لیے کوئی دکان نہیں، اچھی گاڑی چلنے پھرنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں، لیکن باپ خوش ہے، اللہ نے مجھے اچھی اولاد دی، اللہ کہنا شکر ہے، میری اولاد میری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے۔ رات کو پوری رات کھڑا رہتا ہے، جو باپ نے پانی مانگا تھا اور باپ کی آنکھ لگ گئی تو آج بھی کھڑا رہتا ہے، باپ اٹھے گے تو پانی پلاؤ۔ تو دین آیا تو ہر جگہ کتنا خوش، مرنے کے بعد ہمیشہ۔ یہ دین کیسے آئے گا ہم سب چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری زندگی میں دین آئے۔ یہ دین آئے گا کیسے؟ دیکھو انسان کے بدن میں دنیاوی نظام کے لیے اللہ نے طاقت رکھی،
طاقت ہے تو سب کچھ ہے، طاقت نہیں تو سب کچھ نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹا وہاں، وہ جا کر ذرا پانی کے گلاس لیا، گیا بھاگ کے آ گیا، لو چل۔ اور کسی بوڑھے سے کہو کہ وہاں سے ذرا پانی مارو، نہیں چل۔ کیا فرق ہے؟ تو وہ بچہ ہے اس کو طاقت ہے، یہ بوڑھا ہے اس کو طاقت ہے۔ جوان آدمی ہے، اس کو کوئی بھی کام سب وہ کر لے گا، کیوں؟ اس کے بدن میں طاقت ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے تو بھی نہیں کر سکے گا۔ آپ نے کئی مرتبہ مسجدوں میں دیکھا ہوگا، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ صبح کے 9-10 بجے ہیں، ایک بڑی میاں مسجد میں ہے، قبلہ ہے ہندو، اور یہ دیکھ کر بیٹھے، بچے آتے ہیں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ ایک بچہ سمجھدار بچہ تھا، اس نے دیکھا تو چچا نے بلایا، تو بیٹا میں پانی پینا ہے، تو میں لایا، بس ہو گیا، گلاس بھر کے پانی پی۔ بڑی میں نے کہا اس سے کہ اللہ تجھے بہت بدلا دے، کتنی دیر سے پیاسا بیٹھا ہوں۔ بچے نے کہا کیوں کیسے بیٹھے؟ وہاں تو پانی ہے۔ اس کا بیٹے تیرے بدن میں طاقت ہے، میرے بدن میں طاقت ہے۔ جیسے دنیاوی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، ویسے اس بات کو سمجھو، آدمی کو دین پر چلاتی ہے اس کے ایمان کی طاقت۔ ایمان کی طاقت ہے، سب کچھ آسان۔ پوری رات تہجد پڑھنا آسان، پورے سال روزے رکھنا آسان، پوری رات نماز کے لیے کھڑے رہنا آسان، ماں باپ کی خدمت کرنا آسان، امی کی خدمت کرنا آسان، کسی غریب کے گھر میں کام کرنا آسان۔ کیوں؟ ایمان کی طاقت۔ اب سارے امور اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، میں نے کہا وہ بوڑھا، اب یہ چاہتا ہے یار لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ وہ بے نمازیوں کو پوچھو اندر سے کہ لوگ مسجد میں نماز میں جاتے ہیں، اندر کو اندر میں کچھ ہوتا ہے؟